ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تھوڑا تھوڑا ایمان ہے، قلیلا ما تھوڑا ایمان لاتے ہیں. اچھا، اس کے دو معنی ہیں. قلیلا ما یؤمنون، ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ تھوڑے ایمان لاتے ہیں، یعنی بعض باتیں مانتے ہیں. اوپر ہے نا بعض ایمانیات کو مانتے ہیں، لیکن یہ معنی مراد نہیں. یا قلیل بے معنی معدوم ہے، قلیل بے معنی معدوم ہے. قلیلا ما یؤمنون، کیوں دو تقلیلیں ہیں، تنوین بھی قلیل بھی دونوں ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ پکے بے ایمان ہیں، کوئی ایمان لاتے ہی نہیں، عزم ہے. ما یؤمنون ولما جاءہم کتاب من عند اللہ. اب ذرا خیال کرو بزرگوں، آیت آ گئی ہے. اس کی مختصر بات جہاں کروں گا، باقی مسئلہ توسل میں پوری بات. اب دیکھو ولما جاءہم، میں پہلے سادہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھتے ہیں. ولما جاءہم، جب آ پہنچی ان کے پاس کتاب عظیم الشان کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما معہم ان کتابوں کی جو ان کے ساتھ تھی، وکانوا اور تھے وہ یہودی، من قبل اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون ظاہر کرتے، علی الذین کفروا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم، پس جب آ پہنچی ان کے پاس، ما وہ کتاب، عرفو پہچان لیا انہوں نے، کفروا بہی انکار کیا، بہی ساتھ اس کتاب کے، فلعنت اللہ علی الکافرین پس لعنت ہے اللہ کی اوپر کافروں کے. یہ سیدھا سادہ ترجمہ ہے، یہ سمجھ گئے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری، مفتی احمد جان گجراتی، مولانا سرفراز خان صفدر اور ماسٹر امین اکاڑوی، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وسیلہ ثابت ہے. سمجھ آئیے بات؟ وہ پہچانا ہے بزرگوں کو. احمد رضا خان نے بھی لکھا، احمد رضا خان، مولانا سرفراز خان اور مولوی عمر اچھروی، احمد جار گجراتی یہ اور ڈاکٹر پادری، انہوں نے فرمایا کہ جہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ ثابت ہے. وسیلے کی انشاءاللہ مفصل بات کروں گا، وہ پوری بات آئے گی. عبارات اکابر میرا خیال ہے آج ختم کرتے ہیں، لمبی بات ہو گئی ہے، کریں گے پوری، زیادہ ٹائم لگا لیتے ہیں. تو دوسرا کوئی مسئلہ شروع کریں. ایک مسئلہ 2 دن سے آگے نہیں چلنا چاہیے، 2 دن کافی ہے. تو عبارات اکابر پر اگر کوئی آپ کو اشکال وغیرہ ہو تو وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ مناظرہ بھی کر سکتے ہیں. مطلب پرچی نہ لکھیں، ویسے کھڑے ہو کر پوچھیں، سوال کریں، کھل کر کریں. ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے اکابر سارے مسلمان تھے. کوئی سمجھ آئیے بات؟ ہاں، آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ جس آدمی سے جو اعتراض کر سکتے ہو کرو، کیونکہ ہم کہتے ہیں ما کفر سلیمان، ابھی آ رہا ہے. اکابرین کا دفاع کرنا بھی قرآن میں ہے، ما کفر سلیمان، یہ اکابر کا دفاع ہے نا. کوئی نہیں آپ کو پتہ چلا، یہ اکابر کا دفاع ہے، ابھی آتا ہے. تو بہرحال کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی. ہاں دیکھو، اچھا ایمان سے بتاؤ، اس آیت کو سوچو، یہاں کوئی وسیلے کی بات بھی ہے؟ یہ کہاں ان خانوں کو نظر آیا کہ وسیلہ ہے؟ احمد رضا خان نے بھی دیکھ لیا، سرفراز خان نے بھی دیکھ لیا، دونوں خان کہتے ہیں وسیلہ ہے، اور فرمان علی شیعہ بھی کہتا ہے یہاں سے وسیلہ ثابت ہے، فرمان نافرمان علی بھی کہتا ہے وسیلہ ثابت ہے، مقبول دلوی بھی کہتا ہے یہاں سے وسیلہ ثابت ہے. تفسیر کمی والے کو بھی نظر آ گیا
جہاں توسل بالذات ہے. اب یہ سارے ٹبر کہتے ہیں جہاں توسل بالذات ہے، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے سرفرازی ہیں، چاہے شیعہ ہے، تو ساری پارٹیاں کہتی ہیں اس آیت سے ثابت ہو گیا بے حق نبی، بے حق محمد، یہ ثابت ہوگی. تو نو ہے. بات کس کی چل رہی ہے؟ ولما جاءہم کتاب، ولما جاءہم کتاب، جب آئی ان کے پاس کتاب. بات کس کی چل رہی ہے؟ اور بولو جلدی بولو. کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتابوں کی، معہم، جو ان کے پاس ہیں، وَكَانُوا، اور تھے وہ یہودی، من قبل، اس کے آنے سے پہلے. کس کی بات چل رہی ہے؟ اس کتاب کے آنے سے پہلے. یستفتحون، زہر کرتے، علی الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم، جب آ پہنچی ان کے پاس، ما عرفوا، وہ چیز کے پہچان لیا انہوں نے، کفروا بہ، کفروا بہ، انکار کیا ساتھ اس کے. اب دیکھو دیانتداری سے دیکھو، یہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ رسول کی یا کتاب کی؟ اب رسول کی بات ہی کوئی نہیں ہے. ایک دوسرا آگے ہے ما عرفوا. رسول کی تعبیر ما سے ہوتی ہے یا من سے؟ ما تو آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، پن کے وہ ما تابا جہاں ذوی العقول کے لیے آتا ہے وہ بھی اشارہ ہے ناقصات عقل ہونے کی طرف، ناقصات عقل. لیکن جہاں تو ہے ما، تو من نہیں آیا. پورا غور سے آپ کسی کی رعایت نہ کیا کریں، جج بن کر پڑھا کریں اور کھلے ذہن سے پڑھا کریں. یہاں پر دیکھو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جہاں دیکھو بتاؤ بات کتاب کی ہے، آگے بھی پیچھے بھی. یہاں تو رسول پاک کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. عنایت القاضی، یہ خفاجی حاشیہ بیضاوی، اس آیت کے تحت اس نے یہی زور لگایا. وہ کہتے ہیں جہاں بات ہی کتاب کی ہے، رسول کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. او بزرگوں، لما جاءہم کتاب، بول پڑھو بول پڑھو. لما جاءہم کتاب، یہ کتاب ہے، مصدق کن، کتاب ہے. اور لما جاءہم ما، کتاب ہے. تو کانو من قبل یستفتحون بھی کیا ہے؟ کتاب ہے. تو کتنا صاف معنی ہے. پتہ نہیں شیعوں بریلویوں واخوات ہوم کو کیا ہو گیا، انہوں نے کون سی اینک لگائی ہوئی ہے؟ یہاں توسل ثابت ہوا. اگر آپ کو نظر آتا ہے بتاؤ. اچھا اب او جی نہیں، تیری آنکھ نہیں دیکھنے والی، او جی نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا. ہمارا استدلال سنو. اصل میں یہ ہے کہ ایک روایت آتی ہے، احمد رضا خان وغیرہ کہتے ہیں مستدرک حاکم میں، لیکن مولانا سرفراز صاحب ہوشیار ہیں، انہوں نے کہا روح المعانی میں. حالانکہ روح المعانی والے نے لیے مستدرک حاکم سے. یہ بھی ہوشیاری ہے، مولانا بہت تیز تھے. تو پتہ ہے احمد رضا خان جو مفتی احمد جار اس کو لیتے ہیں مستدرک حاکم سے. وہ بے وقوف ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کسی عالم کے پاس اگر مستدرک حاکم ہوئی تو اس میں لکھا ہے ساتھ یہ بھی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل بکواس ہے، قلبی کا اور سدی کا، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں. اس واسطے مولانا نے ذکر کیا روح المعانی، کیونکہ روح المعانی والے نے نقل حاکم سے کی ہے، اپنا تبصرہ کوئی نہیں لگایا. یہ وہاں صاحب کی حاشیے پر ہے، دیکھ لینا، وہاں پر اس نے تبصرہ نہیں لگایا. تو یہ مولانا سرفراز صاحب کی ہاتھ کی صفائی ماشاءاللہ بہت زبردست تھی، زبردست طریقے سے لکھتے. تو روح المعانی سے لے لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ روح المعانی والے نے بھی لیا تو حاکم سے. اب پتا تھا کہ روایت یہ ہے کہ غور ہے نہیں ہے یار، ان کا استدلال کر رہا ہوں.
سارے بزرگوں کا استدلال، آخر اتنی محنت جو انہوں نے کی ہے، ان کا استدلال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو یہودی تھے جب جنگ کرتے نا تو یہودی کہتے تھے اللہم انصرنا بحق محمد، اللہ ہماری امداد کر محمد کے وسیلہ سے. تو کہتے ہیں وہاں پر یہودی یہ کلمہ کہتے تھے تو ہم بھی چونکہ وہی ہیں ہمارے لیے بھی جائز ہے. کون کہتے تھے؟ یہودی. یہودی یہ کلمہ کہتے تھے. ہم کوئی کام نہیں بھائی، ہم بھی کہہ سکتے ہیں. دلیل یہ ہے یہودی کہتے تھے اللہم انصرنا بحق محمد، لہذا جائز ہوا نا بحق محمد. اس لیے مولانا سرفراز صاحب نے بھی عجیب استدلال کیا تسکین الصدور میں. یہودی یہ کہتے تھے لہذا ہم بھی کہتے ہیں جائز ہوا. ہم کہتے ہیں ہم تو آپ کو یہودی نہیں کہتے، خود بخود کیوں کہتے ہو کہ ہم بھی یہودیوں والا کام کریں گے؟ یہ کام کون کرتے تھے؟ یہودی. تو جو یہودی کرتوت کرے وہ جائز ہے. جہاں پر مولانا چونکہ مولوی تھے انہوں نے لگائی ایک چپل، شرائع من قبلنا. جو شرائع من قبلنا ہم سے پہلوں کی شریعتیں ہیں، اگر ہماری شریعت نے اس کی تردید نہیں کی تو وہ جائز ہے. میں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک ہے شرائع من قبلنا، ایک ہے کرتوت من قبلنا. کتنی چیزیں ہیں؟ شرائع من قبلنا یہ اور ہے، اور کرتوت من قبلنا اور ہے. جو شرائع من قبلنا ہے اس کی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا. دنیا کا کوئی ملا اس اللہم انصرنا بحق محمد کو حضرت موسیٰ کی شریعت سے ثابت نہیں کر سکتا. باقی رہ گئے یہودی مولویوں کے کرتوت. شرائع من قبلنا سے اس جملہ کو کوئی ثابت کرے، آج تک نہ کیا نہ قیامت تک کر سکتا ہے. کہ تورات کا مسئلہ ہو، شریعت موسوی کا مسئلہ ہو، وسیلے والا قطعاً نہیں. تو شرائع من قبلنا میں نہ آیا بلکہ یہ آیا کرتوت من قبلنا میں. کیا آیا؟ اور سمجھ رہے ہو کرتوت من قبلنا وہ ہم سے پہلے والوں کے جو عادتیں اور کرتوت تھے، تحریف تھی، تکذیب تھی، یہودیوں کی بدعات تھی. بدعات من قبلنا، یہ کرتوت من قبلنا، اور یہ شہوات من قبلنا، یہ پہلے والوں کی قبیلہ شہوات ہے، کرتوت ہے، بدعات ہے. اور پہلے والوں کی تقلید جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو پہلوں کے کرتوتوں پہ چلے گا، یہودیوں کے کرتوت پہ چلے گا تو یہودی ہے، نصرانیوں کے کرتوت پہ چلے گا تو نصرانی ہے. بریلویوں کو چھوڑو، ان واحیاتیوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. مولانا سرفراز صاحب اور ان کے استدلال چھوڑ دو، یہودی نہ بنو. اگر استدلال کرو گے تو پھر یہودی بھی ساتھ بنو گے، کیونکہ یہ کام کس والا ہے؟ یہودیوں والا، شرائع من قبلنا والا نہیں. باقی انشاءاللہ بات آ رہی ہے. جہاں تک مسئلہ ہے توسل بالذات کا، یہ تفصیل ابھی ادھار ہے. انشاءاللہ قرآن، حدیث، صحابہ، ائمہ، متقدمین سب کے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ توسل بالذات شریعت محمدیہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. جو مولوی یہ توسل پیش کرتے ہیں نرا جھوٹ اور قیاسیں کرتے ہیں، کوئی شرعی دلیل موجود نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اپنے زمانے کا چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء کو کہ توسل بالذات پہ ایک صحابی، ایک تابعی، 4 اماموں میں سے ایک امام، ان کے شاگردوں میں سے کوئی ایک شاگرد پیش کرو. اس کے بعد آیا سبکی، شبکی اور اس طرح کے اور بزرگ وہ گالیاں نکالتے رہے امام ابن تیمیہ کو، لیکن امام ابن تیمیہ کے چیلنج کا جواب نہیں دیا. چیلنج اسی طرح کھڑا ہے امام ابن تیمیہ کا کہ کوئی ایک صحابی، کوئی تابعی، تبع تابعی، 4 امام، ان کے شاگرد
ایک تو بتا دو ایک صریح سند کے ساتھ کہ وہ بحق محمد بحق الانبیاء صریح طور پہ وہ وسیلہ توسل بالذات کے قائل ہوں. ابن تیمیہ کو کافر کہا، گمراہ کہا، گالیاں نکالی، لیکن یہ چیلنج اب بھی قاعدہ جلیلہ میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. اس کا جواب نہ بنا نہ ان کی سبکی کی نسلوں سے بن سکتا ہے. سبکی کی نسل اب بھی نہیں دے سکتی. ہاں بھائی دیکھو ہمارے امام صاحب جانتے ہو، وہ بولو، ہمارے امام صاحب کو جانتے ہو؟ اور ان کی بات میں بتا رہا ہوں. ہمارے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، وہ فرماتے ہیں کہ بحق الانبیاء بحق النبی اس طرح دعا کرنا، یا بحق المشعر الحرام اس طرح دعا کرنا. امام صاحب فرماتے ہیں لا یدعو اللہ الا بہ. دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ساتھ. یہ امام صاحب فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ کہنا بحق الانبیاء بحق الفلاں یہ مکروہ ہے، اور کراہت مطلقہ مکروہ تحریمی ہے، اسی پر حرام کا اطلاق ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو مکروہ تحریمی جو حکمن حرام ہے حرام سمجھتے ہیں. اس لیے بالکل جلدی میں چند حوالے لکھ لو. کشف الحقائق فقہ حنفی کی کتاب ہے، یہ صفحہ 360 جلد 4 ہے. فتاوی عالمگیری، یہ جو کہتے ہیں 500 علماء نے لکھا، اس میں بھی یہ لکھا ہے. یہ صفحہ 318. ہدایہ صفحہ 459 جلد 4. ہدایہ. البحر الرائق صفحہ 287 جلد 8. البحر الرائق شرح کنز الدقائق. شامی 254 جلد 5 صفحہ 254 جلد 5. تبیین الحقائق صفحہ 31 جلد، صفحہ غلط بتایا میں نے، یہ صفحہ اس کا 820 ہے. تبیین الحقائق جلد 3 ہے 820. ان سب کتابوں میں اور بھی ہے کتابیں، انشاءاللہ حوالے آئیں گے. یہ صرف نقد حوالے ہیں جو تفسیر کے مطابق. یہ سب بزرگ کہتے ہیں بحق فلاں بحق نبی دعا کرنا بالکل مکروہ ہے. اور مطلق مکروہ بولا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کراہت تحریمی. کراہت تحریمی یہ تو یہ اس طرح جائز نہیں. باقی رہ گئے یہودی. اصل جواب ان کے استدلال کا میں دے چکا ہوں. شرائع من قبلنا اور ہے، کرتوت من قبلنا اور ہے. جہاں شرائع من قبلنا سے استدلال نہیں ہے بلکہ یہودیوں کے کرتوت سے استدلال ہے، جو کسی طرح بھی حجت نہیں. دیکھو جی اس آیت کا ایک معنی میں نے بتا دیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ. اور جو روایت پیش کرتے ہیں نا اللہم انصرنا بحق محمد، وہ روایت جو پیش کرتے ہیں اس روایت کے بارے میں بھی سن لو. آپ کی حاشیے پہ بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن چند ایک اور سن لو. وہ حضرت ابن عباس کے نام سے منسوب ہے روایت، اور اس روایت کا راوی ابن عبد الملک، اصل روایت مستدرک حاکم میں ہے، اس کا راوی ابن عبد الملک. یہ مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 263 اس میں. اور یہ ابن عبد الملک یہ بزرگ کون تھا جو روایت بیان کر رہا ہے؟ تمام محدثین فرماتے ہیں کذاب دجال. کذاب دجال، یہ کذاب تھا. کذاب چھوٹے جھوٹے کو کہتے ہیں نا، جو کبھی کبھی بولے. تھوڑے جھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کاذب. اور کذاب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سچ ہو ہی نہیں، سچ کا شے بھی نہ ہو. کذاب بہت بڑا جھوٹا بے ایمان بزرگ. دجال، دجال نیک لوگوں کو کہتے ہوں گے. دجال یہ دجال ہے. امام احمد نے بھی اس پر جرح کی. یا ابن معین کہتا ہے کذاب، ابن ابی حاتم کہتا ہے متروک،
ابن حبان کہتا ہے یضع الحدیث، اس کی اپنی فیکٹری تھی، حدیثیں گھڑا کرتا تھا، یہ حدیثیں خود بنا لیتا تھا، یضع الحدیث، خود حدیثیں گھڑتا، تلی باٹبیاں خود گھڑتا۔ تو دیکھیں تہذیب، یہ میزان الاعتدال کتاب کا نام لکھ لو، میزان الاعتدال، صفحہ 154 جلد 2۔ اور دوسرا اس میں راوی ہے ماشاءاللہ حضرت اقدس سدی صاحب، اس کا راوی کون ہے؟ حضرت اقدس سدی صاحب۔ اور یہ سدی بے ایمان کون ہے؟ اس کے بارے میں تمام محدثین، مولانا سرفراز صاحب خود بھی تنقید متین اتمام البرہان میں کہتا ہے یہ سدی لانتی رافضی ہے، اور یسب الشیخین، یہ ابو بکر عمر کو ننگی گالیاں دیتا تھا، اور ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والا سدی، یہ بزرگ بھی سند میں ہے، حضرت اقدس، حمزہ سلب کا بنا لو، کچھ سمجھ آئیے بات، یہ سدی بھی کذاب ہے۔ اس میں ایک اور راوی آ رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا نیک آدمی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اس کا نام ہے کلبی، اس کا نام ہے، اور یہ بے ایمان بھی رافضی اور کذاب دجال ہے۔ کتنے راوی ہے؟ ابن ملک بھی کذاب، سدی بھی جھوٹا دجال، اور کلبی بھی 10 نمبریہ بدماش، کلبی بھی 10 نمبریہ بھی نہیں، اس سے اوپر کا بدماش اور شیعہ، یہ راوی ہے۔ اب مذہب ثابت ہوا نا احمد رضا خان کا، کیا بات ہے ماشاءاللہ، اللہم انصرنا۔ اسلام میں دلیل ملی کوئی نہیں، استدلال کیا یہودیوں کے کرتوت سے، اور ثابت یہودیوں سے بھی نہیں ہوئی، مزہ یہ ہے او بزرگوں، آسرا لیا یہودیوں کے کرتوت سے، لیکن ثابت یہودیوں سے بھی وہ کام نہیں جو احمد رضا خان اور اخوات کر رہے ہیں، ایسا یہودی بھی نہیں کرتے۔ اچھا چلو بہرحال دیکھو جی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اس کی ایک معنی میں نے کر دیا، یہاں فتح بمعنی ظاہر کرنا، دوسرا معنی یستفتحون، استفتاح، یہ باب استفعال ہے، اور باب استفعال کا خاصہ ہے موافقت بالمجرد، سمجھو بزرگوں، باب استفعال کا خاصہ ہے موافقت اور بولو موافقت نہیں بولو گے سبق ختم نہیں ہوگا، بولو مرضی بولو گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا سپارہ ختم کرتے ہیں، اب آگے صرف ترجمہ ہے، ایک آیت مشکل ہے، وہ آیت 2 منٹوں میں حل کرتا ہوں، باقی ترجمہ ہے تو، لیکن بولو تو تکرار نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، باب استفعال کا خاص ہے موافقت بالمجرد، کیا مطلب؟ استفعال مزید کا باب معنی مجرد کا ہوگا، جیسے پہلے ابھی آپ نے پڑھا ہے بما فتح اللہ، بما فتح اللہ، تو یستفتحون بمعنی ہوگا یفتحون، یفتحون کا معنی بھی کیا ہے؟ بتلانا۔ حضرت تھانوی نے بہترین معنی کیا، سبحان اللہ، ہمارے اکابر دیوبند باقی اولیاء اللہ کی جماعت تھی، صحیح معنوں میں قرآن سمجھا۔ حضرت تھانوی معنی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تم آگاہ کرتے تھے کافروں کو، اس سے پہلے تم آگاہ کرتے تھے کافروں کو، آگاہ کرتے تھے، زبردست معنی کیا یستفتحون کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکابرین دیوبند کا دفاع کرنا یہ شریعت کا دفاع ہے، کیونکہ یہ شریعت کے محافظ ہیں، انہوں نے شریعت کی حفاظت کی ہے، تو اس لیے بہترین معنی ہے من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم، دوسری توجیہ بلکہ تیسری توجیہ، یستفتحون کا معنی یستخبرون، یہودی خبریں معلوم کرتے تھے، مکہ میں آ کر تحقیق کرتے تھے کہ ان علامتوں والا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ یستفتحون کا کیا معنی ہے؟ یستخبرون، کیا مطلب؟ یہودی مکہ میں آتے، بندے بھیجتے جاسوس،
کہ وہاں جا کر پتہ کرو کہ ان علامتوں والا کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی پاک کی آمد قریب ہے۔ تو یستفتحون بے معنی یستخبرونا، کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ چوتھا معنی، چلو یہ 3 ہی کافی کرو، ویسے کل اس کی 5 توجیہیں ہیں، 2 انشاءاللہ کر دوں گا توسل کی بات میں، یہ 3 یاد رکھ لو، بقیہ 2 وہاں کر دوں گا۔ دیکھو جی